بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وزوجاتہ امہات المؤمنین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام بزرگان کرام، معزز و محترم نوجوان دوستو، مکرم خواتین اسلام، جو تلاوت ابھی ہم نے سنی 13ویں پارے کا پہلا رکوع سورہ یوسف علیہ السلام کا 7واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں کل 10 آیات مبارکہ تھی، 8 آیات مبارکہ تھیں، جن میں سے پہلی 3 آیات کو ہم نے گزشتہ ہفتے 12ویں پارے کے آخری رکوع میں سماعت کیا۔ آج 13ویں پارے کی یہ ابتدائی 5 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سنیں، پھر انشاءاللہ کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس پاکیزہ ہے، بلا شبہ نفس تو برائیوں کی بہت زیادہ تلقین کرنے والا ہے۔ ہاں البتہ اگر میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے آؤ میرے پاس، میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں۔ پھر جب ان سے بات چیت کیا تو کہنے لگا کہ آج سے آپ ہمارے نزدیک بہت ہی باعزت اور قابل اعتبار ہو۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو زمین کے خزانوں پر متعین کر دیجیے، یقیناً
میں اس کی حفاظت کرنے والا اور اس کا پورا علم رکھنے والا ہوں۔ اس طرح ہم نے ملک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے، وہ ٹھکانہ بنائے پوری زمین میں جہاں چاہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یقیناً آخرت کا اجر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور تقوی پر کاربند رہتے ہیں۔ ان 5 آیات مبارکہ کا ترجمہ ہوا۔ گزشتہ ہفتے تفسیر میں ہم نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر آنے سے پہلے بادشاہ سے یہ تحقیق کروا رہے ہیں کہ پہلے ان عورتوں سے میرا مسئلہ پوچھو، کیا بات ہے، کون بے گناہ تھا اور کون مجرم تھا، اس کی مکمل تحقیق ہو جائے، جس کا اصل مقصد تھا اپنی براءت کو ظاہر کرنا، بے گناہی کو ثابت کرنا۔ اب اپنی پاکیزگی بیان کرنا یہ شان نبوت کے خلاف ہے، اللہ کو بھی ناپسند ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بہت پاکیزہ بتاتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ اور صاف ستھرا بناتا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ پاک نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنے آپ کو پاکیزہ اور صاف ستھرا مت بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے کون تقوی والا ہے کون نہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار کیا۔ آج کی پہلی آیت مبارکہ میں یوسف علیہ السلام اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں بہت پاک باز ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ یقیناً نفس تو برائیوں کا حکم ہی دیتا رہتا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اس میں بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں مفید پہلو وقتاً فوقتاً بیان ہو رہے ہیں۔ ہماری آج کی آیات مبارکہ میں جو قیمتی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے اس میں سب سے پہلی بات حضرت یوسف علیہ السلام صاف اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ انسان، نفس انسانی جو مرکب ہے آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے، اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں برائی بھری ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کیا کہ ایک بات بتاؤ، ایسے رفیق اور ساتھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم اس کی عزت اور اکرام کرو گے، اس کو اچھا کھلاؤ گے، اچھا لباس پہناؤ گے، تو وہ تم کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، اور اگر تم اس کو بھوکا پیاسا رکھو گے، اس کو ذلیل کرو گے، تو وہ تم کو عزت دے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اس سے زیادہ بدترین تو ساتھی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا یہ ساتھی تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا تمہارا نفس ہے،
دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، جو تم کو ذلیل کرنا اور رسوا کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جتنے نفوس انسانی ہیں یہ سب برائی پر اکسانے والے، ابھارنے والے ہیں۔ نفس کی فطرت میں ہی یہ چیز ہے۔ ہاں اگر اللہ پاک رحم کر دے تو وہ بدل جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ ہی کے فضل سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا نیک بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں میری اپنی ذات کا کمال ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، نفس کے تقاضے پورا نہیں کرتا، تو یہ نفس ایک قدم اور آگے جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے نفس لوامہ۔ لوامہ یعنی نفس گناہوں پر ملامت کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اس نفس کو اللہ پاک نے عزت دی ہے اس کی قسم کھا کر۔ سورہ قیامہ کی دوسری آیت مبارکہ میں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، نفس لوامہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور اگر انسان اور زیادہ مجاہدے کرتا رہے، نفس کے خلاف کام کرتے رہے، کرتے 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 اس کا نفس ایسا عادی بن جائے کہ اب اس میں گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہیں ہوتا، تو یہ سب سے اونچا اور بلند درجہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ سورہ فجر میں اللہ نے کہا ہے نفس مطمئنہ کو جنت کی طرف روانہ کرتے ہوئے کہ یہ خود بھی خوشی خوشی رہے گا اور اس سے سب خوش رہیں گے، راضیۃ مرضیہ۔ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کو بغیر محنت اور مشقت کے اللہ پاک نفس مطمئنہ عطا فرماتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس نفس کے نیک ہونے کی وجہ سے اس میں گناہوں کا تقاضا بھی نہیں آتا۔ یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ انبیاء کرام کو ایسے نفوس دیے جاتے ہیں جس میں گناہ کرنے کی قوت ہی نہ ہو، قوت رہتی ہے لیکن کبھی بھی ادھر ان کا دل مائل نہیں ہوتا۔ مفسرین نے تینوں قسمیں صراحت سے بیان کی ہیں، اور امت کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، اسلاف ہوتے ہیں، ان کا نفس امارہ نفس لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہی اگر اور محنت کر لیں تو یہ نفس مطمئنہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ نفس مطمئنہ پر دنیا میں مطمئن نہیں ہوا جا سکتا۔ کوئی محنت کر کے مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو یہاں تک پہنچا دے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ نفس اسی حالت پر قائم رہے، وہ پیچھے بھی آ سکتا ہے، موت سے پہلے پہلے پیچھے بھی آ سکتا ہے، شیطان کسی طرح ورغلا بھی سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے عباد میں کئی عابدین کے واقعات روایات میں آتے ہیں کہ 100 برس نیکی میں گزارنے کے بعد پھر نفس نے ایسی لغزش کیا کہ گناہ کی طرف جھک پڑے، نعوذ باللہ من۔ حضرت یوسف علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں کہ جس پر اللہ رحم فرما دے اس کا نفس شرارتوں سے بچ جائے گا۔ میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نفس تو امارہ ہے، لیکن جو لوامہ بن جائے گا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے یا گناہوں پر اپنے آپ کو ملامت کر لے، اللہ اس کو بخشنے والے ہیں۔ اور رحیم سے اشارہ ہے نفس مطمئنہ کی طرف کہ اللہ کے فضل و کرم سے بعض بندوں کو یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں بادشاہ کے پاس وہ قاصد پہنچا جو یوسف علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا تھا، معاملات کی تحقیق بھی ہو گئی۔ بادشاہ نے تعبیر سن کر ہی اندازہ کر لیا کہ یہ کوئی بہت بلند پایہ شخصیت ہے۔
اب اس نے فرمان جاری کر دیا کہ اس کو لاؤ میرے پاس، اور میرے پاس لا کر میں اس کو اپنا مشیر خاص بناؤں گا، جس نے اتنی باریک اور اتنی گہری تعبیر دی ہے، یقیناً وہ اونچے علم والا ہے، اس سے بڑا منصب حکومت کے لیے مشیر اور کون ہوگا۔ بادشاہ نے پہلے ہی طے کر لیا، استخلصہ لنفسی، اپنا خاص آدمی اس کو بناؤں گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ پیغام لے کر پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام نے غسل کیا، نئے کپڑے زیبتن کیے، قید خانے کے تمام قیدیوں کو جمع کر کے آپ نے دعا فرمائی اور سب کے لیے عافیت اور سکون اور خیر مانگا۔ اس کے بعد انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ شاہی دربار لائے گئے، بادشاہ کے پاس لائے گئے۔ شاہی دربار کے پاس پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی جو مفسرین نقل کرتے ہیں، حسبی ربی فی دنیایا، حسبی ربی من خلقہ، عز جارہ وجل ثناؤہ ولا الہ غیرہ۔ میرا رب میری دنیا کے لیے مجھ کو کافی ہے، میرا رب اپنی تمام مخلوق کی طرف سے مجھ کو کافی ہے، اس کی پناہ بہت بلند اور مضبوط ہے، اس کی ثنا بلند و بالا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اندر دربار میں پہنچ کر دوبارہ پھر یہی دعا کی، بادشاہ کے سامنے آئے تو عربی زبان میں سلام پیش کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بادشاہ کے لیے کچھ خاص دعائیں کی عبرانی زبان میں۔ عجیب و غریب مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، خدا داد صلاحیتوں کی بنیاد پر۔ بات چیت شروع ہوئی، بادشاہ بہت باصلاحیت تھا، مختلف زبانوں پر ماہر تھا، لیکن اتفاق سے یہ دونوں زبانیں اس کو نہیں آتی تھی، عربی بھی نہیں آتی تھی، عبرانی بھی نہیں آتی تھی۔ اس نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیا کیا کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عربی زبان میں آپ کو سلام کیا اور عبرانی زبان میں آپ کے لیے دعائے خیر کی، جو دونوں زبانیں آپ کو نہیں آتی۔ بادشاہ اور ہکا بکا رہ گیا کہ آج تک میرے پورے ملک میں کسی کو نہیں معلوم کہ میں کس کس زبان پر ماہر ہوں اور کون سی زبان مجھ کو نہیں آتی، اور یہ آ کر اچانک کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں زبانیں تم کو نہیں آتی۔ بطور امتحان مختلف زبانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بات چیت کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر سوال کا جواب اسی زبان میں دے رہے ہیں جس زبان میں بادشاہ سوال کر رہا ہے۔ بادشاہ نے ایک درخواست کی کہ میرے خواب کی تعبیر مجھ تک پہنچ چکی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب بلا واسطہ سنو، درمیان میں کوئی واسطہ نہ رہے، آپ اپنی زبان سے سنائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر سنانے سے پہلے بادشاہ کو خواب سنایا، اور خواب میں جو باتیں بادشاہ ذکر کر چکا تھا وہ تو بتائی، مزید کچھ باتیں ایسی بتائی جو بادشاہ نے کسی سے نہیں بتایا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ میں نے تو اس بات کا کسی سے اظہار ہی نہیں کیا، اور یہ حقیقت ہے، سچائی ہے، اور یہ پورا من وعن بتا رہا ہے، جیسا کا تیسا بتا رہا ہے۔ پورا خواب بتانے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام نے تفصیل سے پھر تعبیر بتائی، اور تعبیر کے ساتھ ساتھ پیش آنے والے مسائل کا حل بھی بتایا۔ قرآن کریم نے اس پورے واقعے کو ایک مختصر جملے میں پیش کیا ہے، فلما کلمہ، بادشاہ نے جب ان سے کلام کیا، بات کیا، یہ ساری بات چیت ہوئی، اب اور زیادہ ان کا معتقد ہو گیا اور گرویدہ ہو گیا، کہنے لگا انک الیوم لدینا مکین امین،
آج سے آپ ہمارے یہاں بڑے باعزت اور بڑے اعتبار کے لائق ہیں، تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ اب ذرا مجھ کو یہ بتائیے کہ ان مسائل سے کیسے نمٹا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو پوری تفصیل بتائی کہ پورے ملک میں فرمان جاری کر دو کہ اس سال جب بارش شروع ہوگی تو زیادہ سے زیادہ لوگ پیداوار کریں گے، کھیتی باڑی زیادہ کریں گے، اور ہر ایک پر یہ لازم ہوگا کہ اپنی پیداوار کا 5واں حصہ یعنی 20% حکومت کے حوالے کرے گا، باقی 4 حصے اس کے رہیں گے، اتنا حکومت کو دینا ہوگا۔ 4 حصے جو تمہارے پاس رہیں گے اس میں بھی تم کو یہ کام کرنا ہے کہ پورا بالیوں سے نکالنا مت، صرف جتنی ضرورت ہو، جتنا کھانا ہو اتنا ہی استعمال کرنا۔ اور حکومت کی جو حکومتی زمینیں ہیں اس میں بھی آپ ملازمین لگا کر پیداوار ہی کروائیے، 7 سال تک خوب غلہ بوئیے اور اس کو ذخیرہ جمع کیجیے، کیونکہ آئندہ 7 سالوں کے بعد جو قحط آنے والا ہے یہ معمولی قحط نہیں رہے گا، اس کا اثر دور دراز تک رہے گا۔ پھر جو غلے آپ کے پاس محفوظ رہیں گے اس کو آپ خدمت خلق پر خرچ کریں گے انتہائی کم قیمت پر۔ قحط سالی کا زمانہ ہوگا، لوگ مجبور ہوں گے، اس کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے، آسان قیمت پر تم کو دینا ہے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ کم قیمت تھوڑی تھوڑی کر کے شاہی خزانے میں اتنا مال جمع ہوگا کہ آپ کے خزانے میں کبھی مال نہیں ہوگا۔ بادشاہ بڑی توجہ سے یہ بات چیت سنتا رہا، پھر غور و فکر کر کے کہنے لگا کہ اتنا بھاری اور مشکل کام کرے گا کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کا ذمہ دار مجھے بنائیے، اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں کا ذمہ دار مجھ کو بنا دیجئے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کروں گا اور اس کا ہنر جانتا بھی ہوں۔ بڑے قیمتی اشارات ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات، ہمیں حکومت کا کوئی عہدہ طلب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ دیکھ، کہیں حکومت کا عہدہ مانگنا مت، اگر مانگنے کے بعد تجھ کو حکومت کا عہدہ مل گیا اللہ کی طرف سے تیری مدد نہیں ہوگی، پھر تجھ سے خطا اور لغزشیں ہوگی، اور اگر عہدہ بغیر مانگے ہوئے ملا ہے تو اس میں اللہ کی نصرت و مدد تیرے شامل حال رہے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو عمر میں آپ سے بہت بڑے ہیں اور جہاں دیدہ ہیں، انتہائی ماہر اور باصلاحیت، قریش پورا اعتماد کیا کرتے تھے ان پر۔ فتح مکہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ امرنی علی امارہ، مجھے کہیں امیر بنا دو، کہیں گورنر اور حاکم بنا دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، ایک بات سمجھ لو کہ امارت اور عہدے کل قیامت میں حسرت و افسوس کی چیز رہیں گی۔ اگر آپ سے ہو سکتا ہے کہ کہیں کا امیر نہ بنو تو ایسا کرو، امیر مت بنو، آپ نے ان کو منع فرمایا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عہدہ طلب کر رہے ہیں، تو آپ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہم اپنے منصب پر ان لوگوں کو فائز نہیں کرتے جو اس کو مانگتے ہیں۔ یہ روایات ہیں، عہدہ طلب کرنے سے منع کیا گیا ہے،
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے کچھ شرائط و ضوابط کے ساتھ اجازت دی ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کام میرے علاوہ کوئی مجھ سے بہتر نہیں کر سکتا، اگر میں اس میں پیش رفت نہ کروں تو لوگ ضائع کر دیں گے۔ دوسری شرط یہ کہ میں اس عہدے پر پہنچ کر کسی گناہ میں ملوث نہیں ہوں گا۔ تیسری شرط یہ کہ عہدہ لینا اپنے ذاتی جاہ و جلال کے لیے نہ ہو، تو عہدہ طلب کرنا جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ضروری اور واجب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عہدہ مانگنا یوں ہی نہیں تھا، آپ جانتے تھے، اور اصل مقصد آپ کا خدمت خلق تھا۔ اللہ کی مخلوق آگے پریشان ہونے والی ہے، تو اس خدمت کو میں انجام دوں گا۔ دوسرا اہم مسئلہ، کافر حکومتوں کی نصرت و مدد جائز ہے یا نہیں۔ اس وقت تو مصر کا بادشاہ جو تھا وہ کافر تھا۔ صرف امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ جس وقت تو عہدے کی بات چیت چل رہی تھی اس وقت تو وہ مسلمان نہیں تھا۔ ہاں، آپ کا معتقد ہو چکا تھا لیکن مسلمان نہیں تھا۔ تو کافر حکومتوں میں بھی عہدے پر فائز ہونا جائز ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ خلاف شرع کوئی کام کرنے نہ پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار کلی دیا تھا، وہ بھی کس انداز سے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمائش کیا، اس نے فوراً عہدہ نہیں دے دیا، بلکہ ان سے کہا کہ ابھی آپ کچھ دن تک شاہی مہمان رہیں گے، اور مقصد یہ تھا کہ کچھ دن ان کو روک کر ان کے اخلاق، ان کے مزاج کا اندازہ لگایا جائے۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں بڑے ماہر ہوتے ہیں، بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ 1 سال تک اس نے صرف ضیافت کی بس، اور اس درمیان حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزات بھی دیکھتا رہا، آپ کے اخلاق بھی دیکھتا رہا۔ 1 سال کے بعد اس نے ایک جشن رکھا حکومتی سطح پر، جس میں تمام حکومتی کارندوں کو جمع کیا، مصر کے تمام مالداروں اور معزز لوگوں کو جمع کیا، اور عین مجمع کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو سر پر تاج رکھ کر پورے مجلس میں اعلان فرمایا کہ آج سے پورے مصر کا اقتدار ان کا ہے۔ یہ وزیر خزانہ بننا چاہتے ہیں، بلکہ وزیر اعظم رہیں گے، صرف کرسی میری رہے گی، نام میرا رہے گا، سارا کام ان کا رہے گا۔ اس 1 سال کے وقفے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عزیز مصر جو قطفیر تھا، جس نے یوسف علیہ السلام کو پہلے خریدا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح بادشاہ نے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کروایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد عزیز کا خطاب ان کو بھی ملا۔ ابھی آگے 2 رکوع کے بعد آ رہا ہے، بھائیوں نے بھی کہا تھا یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر۔ عزیز مصر اب حضرت خود یوسف علیہ السلام بن گئے۔ نکاح کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا کہ تیری جو خواہش تھی وہ صحیح طریقہ تھا یا یہ صحیح طریقہ ہے؟ تو زلیخا نادم ہو کر معذرت پیش کی اور حق کا اظہار کیا۔ بعض مفسرین نے یہاں آگے یہ بات لکھی ہے کہ نکاح کے بعد معاملہ الٹا ہو گیا۔ پہلے زلیخا کے دل میں محبت زیادہ تھی، وہ بے چین تھی۔ نکاح کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں محبت زیادہ ہو گئی۔
2 لڑکے بھی پیدا ہوئے جن کا نام اطفیر اور منشا مفسرین نے لکھا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک احساس ہو رہا تھا کہ محبت میں زیادہ کر رہا ہوں، یہ محبت کم جتلا رہی. ایک مرتبہ شکایت کی کہ زلیخا کیا بات ہے، اب میں وہ محبت تجھ میں نہیں دیکھتا جو پہلے تھی. تو زلیخا نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی صحبت سے اب میرے دل میں اللہ کی محبت آ گئی. اب اس محبت کے آگے ساری محبتیں ہی تھیں. پہلے جو زمانہ تھا وہ بت پرستی کا زمانہ تھا، اس وقت تو خدا شناس نہیں تھی، بعد میں اللہ کی محبت دل میں تھی. اب یوسف علیہ السلام کو وہ محبت پھیکی اور مان لگنے لگی. بہرحال انتہائی خوشگوار زندگی ان دونوں کی گزری ہے. مفسرین نے یہ باتیں لکھی ہیں. اللہ جتلا رہے ہیں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو ہم نے کیسے قدم جما دیے زمین میں. 2 مرتبہ یہ جملہ سورہ یوسف میں ہی آیا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. پہلے تیسرے رکوع میں آیا تھا، اب یہاں آیا ہے. پہلے اللہ نے ان کو کنویں سے نکال کر شاہ مصر کے گھر پہنچایا تھا، اور یہاں یہ معاملہ ہے کہ زنداں قید خانے کی کال کوٹری سے نکال کر شاہی تخت پر پہنچایا جا رہا ہے. اور کیسے پہنچایا گیا؟ پورا مصر ایسا ہو گیا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملکیت. یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں یوسف علیہ السلام چاہیں وہاں ٹھہرے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اقتدار پر آنے کے بعد انتہائی خوشگوار اور امن و امان کی فضا قائم ہو گئی. شاہ مصر جو بادشاہ تھا لیکن اب ان کو تخت نشین کر کے خود گوشہ نشین ہو گیا تھا، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت سے وہ بھی ایمان قبول کر لیا ہے. اس وقت مصر کے تمام بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. اس کو بھی فرعون کہا جاتا تھا، لیکن یہ وہ فرعون نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھا. بڑی ہنر مندی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کارنامہ انجام دیا. ابھی انشاءاللہ آگے کے رکوعوں میں ہم اس کی تفصیل سنیں گے. اللہ پاک اپنی رحمت جتلا رہے ہیں کہ ہم کس کو کیسے نوازتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں یہاں تک پہنچوں گا. اللہ پاک یہ جملہ ارشاد فرما رہے، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں. یہ اللہ کی خاص مصلحت اور رحمت ہوتی ہے. اور پھر ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، نیکی کرنے والوں کی نیکی رائے گاہ نہیں جاتی. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والے کی نیکی کبھی حبط اور برباد نہیں ہوتی. ان نیکیوں کا کبھی اجر اور بدلہ دنیا ہی میں ملتا ہے، لیکن یہ پورا بدلہ نہیں ہوتا. اس کو ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں. نیکی کر کے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں لانا چاہیے کہ میری اس نیکی کا تو کوئی فائدہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. کیونکہ 5ویں جو آخری آیت ہے اس میں اللہ پاک جتلا رہے ہیں کہ آخرت کا اجر جو ہے یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے ایمان والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ سن لو، اچھی طرح سن لو، یہ دنیا ہے، دنیا میں ہر نیک و بد کا حصہ ہے، اور آخرت صرف اور صرف متقیوں اور ایمان والوں کے لیے. خیر ساری کے ساری جنت میں ہے اور برائی ساری کے ساری جہنم میں ہے.
اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا کہ تمہارا ہر عمل تمہارے سامنے لایا جائے گا. جو ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا. آپ نے خطبے میں یہ جامع کلمات ارشاد فرمائے. مفسرین اس پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی نیکیوں کے بدلے میں بندے کو دنیا میں ترقیات دی جاتی ہیں، لیکن یہ دنیا کا بدلہ اور اجر جو ہے یہ دو پہلو لیے ہوئے ہوتا ہے. یہ تو نیکیوں کا اجر اور بدلہ بھی ہوتا ہے جس کو انعام کہا جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کا امتحان بھی ہوتا ہے. اس کو ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں. امتحان بھی ہوتا ہے کہ وسعت اور خوشحالی میں، فراخی میں بندہ کیسے عمل کرتا ہے. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس عہدے پر پہنچنے کے بعد ذرا بھی مغرور نہیں ہوئے، ذرا بھی گھمنڈ ان کے اندر نہیں آیا، بلکہ آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ جیسے ہی قحط کے سال شروع ہوئے آپ زیادہ تر بھوکے رہنے لگے. کچھ حکومتی کارندوں نے کہا کہ تعجب ہے آپ پر، آپ پورے خزانے کے مالک ہیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں، آپ کتنا بھی لو، آپ کو کوئی اندیشہ بھی نہیں، آپ بڑی حکمت سے اتنا ذخیرہ جمع کر رکھے ہو کہ 7 سال کیا 14 سال بھی ختم نہ ہو، اور پھر بھی آپ فاقہ کر رہے ہو. تو آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ غریبوں کی بھوک کا احساس میرے اندر رہے. شاہی باورچیوں کو حکم دے دیا کہ اب قحط کے ایام شروع ہو گئے ہیں، اب دن میں صرف 1 مرتبہ کھانا بنے گا بس. دوپہر کے وقت شاہی کھانا بنواتے تھے اور تمام شاہی ایلچیوں کو آپ نے حکم دے دیا کہ صرف 1 وقت کھانا کھایا جائے گا تاکہ کچھ وقت بھوکا رہو، اور بھوک کی وجہ سے تم کو احساس رہے تم کسی غریب اور فاقہ کش پر ظلم نہ کرو. تو دنیا میں جو فراوانی ہوتی ہے، جو نیکیوں کا اجر بدلہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اس میں انعام کے ساتھ ساتھ امتحان بھی ہوتا ہے. البتہ آخرت کا جو اجر ہوگا وہ خالص اجر ہوگا، وہ صرف بدلہ اور نیکی ہوگی، اس میں انعام ہی انعام ہوگا، کوئی امتحان اور آزمائش نہیں رہے گی. اس کو جتلا رہے ہیں. اس کے لیے 2 چیزوں میں استقامت بہت ضروری ہے. اللہ پاک اشارہ کر رہے ہیں ایمان اور تقوی. یہ دونوں میں اگر مضبوطی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آخرت کا اجر ضرور حاصل ہوگا، اور آخرت کا اجر بے انتہا رہے گا، بے پناہ رہے گا، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ ہماری آج کی آیات مبارکہ کا خلاصہ اور تفسیر ہوئی. اس میں کچھ مفید باتیں ضمناً سمجھ میں آ گئی، کچھ وضاحت سے سمجھائی گئی. انشاءاللہ ابھی واقعے کا سلسلہ جاری ہے اور مفید پہلو ہم آگے رکوع میں سنتے چلیں گے. اللہ پاک ہم سب کو نیکی اور تقوی اور ایمان میں استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نسألک بأن لک الحمد یا منان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما صليت وباركت وأنعمت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
اللهم إنا نسألك حبك والعمل الذي يبلغنا حبك وحب من يحبك وحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك یا اللہ یا رحمان یا ارحم الراحمین. ہم سب پر رحم و کرم فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے نفوس کو نفوس لوامہ اور نفوس مطمئنہ بنا. نفس امارہ کی شرارتوں اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. محض اپنے فضل و کرم سے تمام عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ، دشمنان اسلام کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. خاص طور پر ہمارے اپنے ملک میں امن و امان قائم فرما. مسلمانوں کے حق میں فضا کو خوشگوار بنا. تمام عالم میں ربانی لہریں چلا دیجیے. مظلومین کی نصرت و مدد فرمائیے. بالخصوص غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی اے اللہ غیبی امداد فرمائیے. اے اللہ، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ، ہماری اس مجمع کے تمام حاضرین و حاضرات کی جائز و نیک تمناؤں کو پوری فرما. ضروریات کا تکفل فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل دائم مستمر عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرما. جو تنگی معاش سے دوچار ہیں اے اللہ انہیں رزق حلال خوب برکت اور کشادگی کے ساتھ عطا فرمائیے. اے اللہ، ہم میں جو لاولد اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، مطیع و فرما بردار بنائیے. ہماری نسلوں میں دیر اور دور تک ایمان کی نورانیت عطا فرمائیے. دین کی حفاظت کا جذبہ عطا فرمائیے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع اور عشق ہم سب کو عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر عطا فرمائیے. اے اللہ، آپ کی شفاعت میں ہمیں حصہ عطا فرمائیے. بروز محشر عرش کا سایہ ہمارا مقدر فرما. بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلے کی ہمیں سعادت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.